اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا، اور جو بات بڑی اہم ہے یہاں پر، کہ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو ایک کھلی ہوئی گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں۔ یہاں پر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر معارف القرآن میں ایک نئی جہت اور ایک نئے نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ ہے، انی اراکا و قومکا، یہ اس جملے سے دو قومی نظریہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہاں باپ کی قوم کو کہہ رہے ہیں آپ کی قوم ہے، کیوں؟ کیونکہ جو باپ اور ان کی قوم مشرک ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام موحد ہیں اور مسلمان ہیں، کیا بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نسبی اعتبار سے یا وطنی اعتبار سے قوم کو تقسیم نہیں کر رہے، بلکہ وہ قوم کو دینی اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دین میرا اور آپ کا دین ایک ہوتا گویا تو ہماری قوم بھی ایک تھی، لیکن چونکہ آپ کا دین اور آپ کی قوم، جو آپ کے لوگ ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ مشرکانہ عقائد کے لوگ ہیں، تو آپ کی قوم اپنے والد کی قوم کو، اپنی نسبی لوگوں کو ان کو اپنی طرف نہیں منسوب کر رہے، نہ خود کو اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو یہی وہ بات تھی جو مسلمانان بر صغیر نے آج سے 70 سال 80 سال پہلے متحدہ ہندوستان کے اندر کہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک علیحدہ وطن اس بنیاد پر چاہیے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اور بے شک ان کے درمیان نسبی رشتہ ہو یا نہ ہو، ان کے درمیان وطنی رشتہ کسی ایک زمین ہو یا نہ ہو، ہمارے درمیان ایمانی اور اسلامی رشتہ ہے، اور اس رشتے کی بنیاد پر ہم نے ایک قوم بنائی ہے، اور یہ قوم مسلمانوں کی قوم ہے، یہ پاکستانی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بنیاد تھی، اور اس نظریے کے اندر بالکل یہ پوری گنجائش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ جتنی اقلیتیں رہیں گی، ہمارے ساتھ جتنے غیر مسلم رہیں گے، وہ بھی ہمارے ہاں پورے حقوق کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ۔ ہم نے تو اپنے جھنڈے کے اندر ان کے رنگ بھی رکھا ہے، اور ہم نے ان کی حیثیت کو تسلیم کیا ہے کہ وہ رہیں گے یہاں پر، ہم ان کی نگہداشت بھی کریں گے، ان کے حقوق بھی ادا کریں گے، ان کی حفاظت بھی کریں گے، اور ان کا خیال بھی رکھیں گے۔ لیکن یہ ملک اس غالب اکثریت کے لیے بنایا گیا کہ یہاں پر ہم اس بنیاد کے اوپر ہندوستان کی تقسیم کا ہم نے مطالبہ کیا تھا۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ دو قومی نظریے کی گویا پہلی دفعہ جو بات ہوئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور یہ بات اس آیت سے انی اراک و قومک فی ضلال مبین سے واضح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حزب اللہ اور حزب